بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے اکثر احباب تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ مکے کے سارے صحابہ تاجر تھے، اور ایک مجلس میں اللہ نے جن 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی وہ سارے کے سارے تاجر تھے. 4 خلیفہ تاجر، پھر بچے ہوئے 6 صحابہ تاجر، اور ان کی تجارت اتنی صاف رہتی تھی اگر ان کے اندر ذرا بھی کوتاہی ہونے کا خدشہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اشارہ فرماتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں چکر لگا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اس کا گیلاپن لگ گیا، یعنی اندر کا غلہ بھیگا ہوا تھا اور اوپر سوکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اندر بھیگا ہوا غلہ رکھ دیا، اوپر آپ نے سوکھا رکھ دیا. اس صحابی نے کہا کہ کل رات بارش ہوئی تھی اسی لیے غلہ بھیگ گیا، اس کو میں نے اندر رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس، تم اس غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ غلہ بھیگا ہوا ہے. اور آگے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا جو بیچتے وقت بیچنے کی چیز کے عیب کو چھپاتا ہے. بس اوقات ہم لوگ چیزیں بیچتے ہیں، ہم کو معلوم ہے اس کے اندر کیا عیب ہے، ہم نے اس کو پہنا دیا، سامنے جو آیا تھا لے لو بہت اچھا ہے. اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو تجارت کے اندر بالکل صفائی ہو، امانت داری کا لحاظ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کو عیب معلوم ہے ہم عیب چھپا رہے ہیں. صحابہ دنیا میں بھی اتنے آگے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار ترین صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ثواب کمانے کا موقع ہے. ایک مجلس میں انہوں نے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں دے دیے. 40,000 درہم کا مطلب آج کے اعتبار سے 58 کروڑ روپے، 58 کروڑ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بھی ہمیشہ نہیں، ایک مجلس میں. جیسے وہ تجارت میں آگے تھے ایسے آخرت کمانے میں بھی آگے تھے. نمازوں میں پہلی صف میں رہتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارہ، یہ ایسے صحابہ ہیں ان کو تجارت غافل نہیں رکھ سکتی تھی دین سے، نمازوں سے. تو اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں بھی بہت سارے تاجر ہیں، اللہ نے موقع دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے، انصاری صحابی کو دوست بنایا اور کہا کہ دیکھو وحی اترتی ہے، صبح سے شام مجھے تجارت کرنا پڑتا ہے، ایک دن میں تجارت کروں گا، ایک دن آپ تجارت کریں گے. جس دن میں تجارت کروں گا آپ صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہیں گے، جو حدیثیں اتریں گے اس کو یاد رکھیں گے اور شام میں ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے. اور دوسری دن آپ تجارت کرنے جانا، میں نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا. یہ تو حدیث سننے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا توازن قائم رکھا. آج ہم لوگ دیکھیں ہم میں کتنے تاجر ہیں، کیا ہم تجارت کے مسائل سے واقف ہیں؟ حضرت عمر بازار میں جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے تجارت وہی آدمی کرے، بزنس وہی آدمی کرے
جس کو تجارت کا علم ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے معلوم نہیں جانتے ہوئے ہم غلط کام کر رہے ہیں حالانکہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں. ہم کو کوئی چیز بیچنی ہے, 2 لاکھ کا موبائل میں نے آرڈر کیا, ابھی تک میرے ہاتھ میں نہیں پہنچا. دوسرے نے اس کو پسند کیا, ارے آپ نے 2 لاکھ کا موبائل آرڈر کیا ہے, مجھے 2.5 لاکھ میں بیچ دو. میں اس کو بیچ نہیں سکتا. اپنے علماء سے پوچھئے کیوں بیچ نہیں سکتا؟ وہ موبائل جو میں نے بات کی تھی جس کے بارے میں ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا. مارکیٹ میں کتنی ایسی تجارت ہو رہی ہے, قبضے سے پہلے ہم چیزیں بیچ رہے ہیں. میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں لیا. کیوں یہ صحیح نہیں؟ کیونکہ میرا رسک نہیں اس پر. میرے رسک میں آئے گا جب قبضہ ہوگا, اس وقت میں 2 لاکھ میں بیچوں 3 لاکھ میں بیچوں, اور میرا اپنا اختیار ہے. ایسا ہو رہا ہے نا, ہم سوچیں اب دیکھیں کتنے لوگ بیچارے ہیں بازار میں, مارکیٹ میں بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے کماتے ہیں. کبھی ایسے بوڑھوں کے پاس بھی جا کر ہم خریدیں, وہ بیچارے بلڈنگیں باندھنے کے لیے نہیں, وہ مالدار بننے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے اخراجات چلانے کے لیے بیچارے تجارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی ہم اپنی تجارت سے کمپرومائز کر کے ان کے پاس جا کر خریدے. چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, بیچاری ماں گھر میں انتظار کرتی ہے, آج میرا بچہ کچھ کما کے آئے گا, رات میں ہمیں کھانا ملے گا. کبھی نہیں چاہتے ہوئے ان سے زیادہ پیسوں میں خریدے, حالانکہ سامنے اچھی کوالٹی کی چیز مل رہی ہے, لیکن ہم ان کے ماں باپ پہ ترس کھا کے, ان کے بچوں پہ ترس کھا کے, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, ان کے پاس جان بوجھ کے خریدے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو خرید و فروخت کے موقع پہ اچھے اخلاق کا ثبوت دیتا ہے. ایک مرتبہ جریر بن عبداللہ بجلی ایسے صحابی تھے آخر میں اسلام لانے والے, آخر میں اتنی خوبصورتی اللہ نے انہیں دی تھی. حضرت عمر ان کو دیکھتے کہ فرماتے تھے یوسف حاضی الامہ, اس امت کے یوسف ہے یہ. واقعی میں اللہ نے وہ ہیڈ بھی دیا تھا, وہ خوبصورتی بھی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا بازار جا کے گھوڑا خریدو. بازار گیا اور ان کے غلام نے گھوڑا خریدا. پوچھا کتنے میں خریدے ہو؟ کہا کہ 300 درہم میں. 300 درہم نہیں, مالک کو دھوکا ہوا ہے, اس گھوڑے کی قیمت 300 نہیں زیادہ ہے, چلو مجھے مارکیٹ لے چلو. بازار چلے گئے, مالک سے پوچھا بھائی مجھے یہ گھوڑا 300 میں نہیں 500 میں دیجئے. مالک پریشان, خریدنے والا قیمت گھٹانے کی کوشش کرتا ہے, یہاں پر یہ آیا اور بڑھا رہا ہے قیمت, مجھے 300 میں نہیں 500 میں چاہیے. مالک نے کہا بالکل نہیں, مجھے 800 میں چاہیے. مالک سمجھا مذاق کر رہا ہے. آخر میں 800 درہم جریر بن عبداللہ بجلی نے اس کو دیے اور وہ گھوڑا دوبارہ لے لیا. تو غلام نے تعجب سے پوچھا کیا بات ہے, آپ نے قیمت بڑھا کر کیوں دی؟ کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اس مالک کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں, وہ بیچارہ معصوم ہے, وہ بیچارہ مظلوم ہے, اس کو معلوم نہیں اس کی قیمت 800 ہے, اس نے سمجھا 300 ہے, بیچارہ نہیں جانتی آپ کو دیا تھا, اس لیے میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, آج سے ہم ارادہ کریں, ہم کو اللہ نے موقع دیا, تہجد سے ہی ہم نبیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے. تجارت التاجر الصدوق الامین, اگر ہم کاروبار میں سچ بولیں, کیا ہے عیب صاف صاف بتائیں, اس کے اندر یہ عیب ہے چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے, اور امانت داری کا ثبوت دے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, قیامت کے دن اس کو جنت نہیں ملے گی, بلکہ جنت میں وی آئی پی جنت. کون سی جنت؟ مع نبیین, نبیوں کے ساتھ, والصدیقین, سچوں کے ساتھ, والشہداء, شہیدوں کے ساتھ, والصالحین, اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا. ابھی ہم سوچیں ہمارے اندر تجارت کے مسائل کا علم ہے یا نہیں, کیونکہ جمعے کا بیان ہے, مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا. اپنے علماء سے پوچھئے. اب سوچیں ہم تجارت کرتے ہیں, کیا ہم نماز میں آگے رہتے ہیں؟ اگر اعلان کیا جائے فلاں مارکیٹ میں چلے جائیں, ایک چیز بیچے آپ کو 1 کروڑ فائدہ ہوگا, سارے لوگ مارکیٹ بھاگیں گے. لیکن اگر اعلان کیا جائے مسجد میں وقت میں نماز پڑھو, 1 کروڑ نہیں کروڑوں روپے آپ کو ملے گی, یہ بھی کچھ نہیں ہے.
یہ اعلان نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. صرف 2 رکعت سنت پڑھنے کا ثواب. سورج بھی اس کے سامنے ہے، چاند بھی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. دنیا میں سورج بھی آیا، چاند بھی آیا، ستارے بھی آئے، ساری چیزیں. ہمارا علاقہ پورا سعودی عرب، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، سارے علاقہ ایک 2 رکعت ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہم کوشش کریں اذان کے وقت اپنی دکانیں بند کریں گے. اللہ ہمیں نوازے گا، دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے گئے وعدے ہیں. ہم دین کا علم سیکھیں، فقہ سیکھیں، تجارت کیسی کی جاتی ہے، اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کریں، ان مال کے حقوق ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ تجارت کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ دین سارے عالم میں پھیلے گا. یہ جو چائنا میں، تھائی لینڈ میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، خود ہمارا کیرلا مالابار کا علاقہ، اور خود ہمارے بھڑکل میں یمن کی تاجروں سے دین پھیلا ہے. وہ کیسے تاجر تھے؟ وہ ماشاءاللہ سمندری تجارت، سمندری سفر کی ہیرو تھے یمن کے تاجر. یہ تجارت کو بہانہ بنایا، دعوت کو مقصد بنایا. ہمارے علاقے والوں نے عربوں کے اخلاق دیکھے، ان تابعین کے اخلاق دیکھے، ہندوستان والوں نے، مختلف علاقوں والوں نے، اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اسی کو انہوں نے اعتراف کیا. ایسا دین ہے جو تجارت میں بھی ایمانداری کی دعوت دیتا ہے. تو یقیناً سارا دین صحیح ہوگا. آج سے ہم ارادہ کریں انشاءاللہ تجارت کے مسائل سیکھ کر تجارت کریں گے، دین کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.